سود کے کاروبار میں آج ہم لوگ دن بدن دھنستے جا رہے ہیں، گھریلو سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی۔ جس بندے کے پاس چند پیسے ہوتے ہیں نا، اس کو شیطان آ کے سبق دیتا ہے کہ بھائی یہ تیرے پاس 20 لاکھ روپے ہے، تیری بچی جوان ہو رہی ہے، تیرا بچہ کالج جائے گا، وہ جوان ہو گیا، ان کو پڑھائے گا کیسے، مکان کیسے بنائے گا، شادی کیسے کرے گا، یہ کام کیسے کرے گا، یہ پیسہ بینک میں رکھ دے، 12-15% لیتا رہے ان سے سال کا اور کھاتا رہے۔ تجھے ضرورت ہی کیا ہے محنت کرنے کی۔ سود کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پیسے کو کاروبار میں نہیں لاتا۔ ہمارے پنجابی میں نا ایک لفظ بولا جاتا ہے، اگر کوئی مکان بناتا ہے یا کوئی بھی کنسٹرکشن کرتا ہے نا، تو ہم لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اے پیسہ سیل پتھر ہوئے ہے، یہ لفظ بولتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، بولنے والے نے جس طرح بھی بولا، لیکن ایک بات تو بتائیں یا ایک بات سمجھیں، اگر کوئی مکان بھی بناتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، مستری کو مزدوری ملتی ہے، مزدور کو ملتی ہے، ریت والے کو ملتے ہیں، سیمنٹ والے کو ملتے ہیں، سریے والے کو ملتے ہیں، شٹرنگ والوں کو ملتے ہیں، رنگ والوں کو ملتے ہیں، ٹائلیں لگانے والوں کو ملتے ہیں، ٹائلیں بنانے والوں کو ملتے ہیں۔ یعنی ایک جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے نا، اس کے ساتھ کم از کم 20 سے 30 صنعتیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کی دال روٹی چل جاتی ہے۔ اور وہ بندہ جس نے کہنا میں نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے، کمایا بنایا اور تجوری میں رکھا اور اوپر سے تالا لگا دیا یا بینک میں رکھا اور کسی کو نہیں لگانے دینا، یہ جس وقت پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے نا، پھر غربت بڑھتی ہے، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو وہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے ہیں۔ ہمیں یہ جو بھوک ہے نا، بھوک یہ بڑے مسائل جنم دیتی ہے، گھروں کی لڑائیاں بھوک سے ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ، ہمارے گاؤں ڈفر میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ باپ اس کے ذمہ زمین نہیں لگا رہا، باپ کے جو حصے کی زمین ہے بیٹے کو نہیں دے رہا۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، باپ ساری زندگی نہ دے، بیٹا مانگ ہی نہیں سکتا۔ میت کی وراثت اس کے مرنے کے بعد ہوتی ہے، پھر تقسیم ہوتی ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے نہیں دینی، کوئی نہیں چھین سکتا اس سے، اور کوئی حق بھی نہیں ہے اولاد کا کہ اس سے چھینے یا اس سے مانگے، بالکل غلط بات ہے۔ تو اس نے صرف وہ زمین کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ پہلی بات یہ کہ تقاضا ہی غیر شرعی تھا، پھر جو اس نے عمل کیا وہ حرام کیا، لیکن بنیاد کیا ہوگی؟ غربت۔ اس کا کام نہیں چلتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا میں نے مکان بنانے ہیں تو 10 مرلے بیچوں گا اس میں سے اور مکان بناؤں گا، یا باہر جانا ہے تو ویگا بیچوں گا تو باہر چلا جاؤں گا، کئی طریقے ہوں گے۔ غربت فسادات کو جنم دیتی ہے۔ اور دوستو، غربت کو کون سی چیز جنم دیتی ہے؟ سود۔ امیر کو امیر سے امیر بناتا ہے، جو امیر کے کتے کھاتے ہیں نا، وہ غریب کے بچے نہیں کھا سکتے۔ جو سود کھانے والے اور سود کے اوپر دن بدن اپنے پیسے کو 2 گنا 4 گنا 10 گنا بڑھانے والے بندے کا جو نوکر ہوتا ہے نا، اس کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ بھی کسی عام غریب پوری فیملی سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے گھوڑے باندھنے، گھوڑے رکھنے اور گھوڑوں کی جو جگہ ہے نا، وہ کئی لوگوں کے گھروں سے خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، گھوڑا رکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک میں درجہ بندی جو ہے نا وہ سمجھا رہا ہوں۔ ان کے لیے 2-2 4-4 نوکر ہیں کہ گھوڑے کے اوپر نوکر 7 چارپائی رکھ کے سوتا ہے کہ رات کو جب گھوڑا لید بھی کرے گا نا تو وہ اس ریت کے اوپر یا اس کے نیچے نہیں رہنی چاہیے، فوراً میں نے اٹھانی ہے۔ تو یہ پیسہ جب چند لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے نا، اور پھر کچھ محروم طبقے رہ جاتے ہیں، پھر محروم کے اندر جو احساس محرومی ہے وہ تشدد کو، قتل کو، غارت کو، دشمنی کو، چوری کو، ڈکیتی کو، بے صبری کو، خودکشی کو، ان ساری چیزوں کو جنم دیتی ہے۔ تو دوستان گرامی، لب لباب آج کی تقریر کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے، آپ کو توفیق دے، تو اپنے پیسے کو اور اپنی محنت کو حلال کام میں لگائیں۔ سود کا کاروبار، سود کا کام اور سودی کاموں کے اندر لوگوں کی مدد کرنا، یہ سارے وہ سورس آف انکم ہیں جو آپ کے لیے دین محمدی نے حرام کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ عبادت کرتا ہے، فرمایا اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس کو جو اس نے خریدا ہے، جن پیسوں سے خریدا ہے نا، اگر ان پیسوں کی اس دولت کے 10 حصے کیے جائیں، فرمایا 9 حصے رزق حلال ہو اور 1 حصہ رزق حرام ہو، اس لباس کے اندر رہ کر وہ بندہ جو عبادت کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ جسم جو رزق حرام پہ پلتا ہے، فرمایا خدا کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ اس کو جنت میں بھیجے۔ تو ہم نے میرے بھائیوں اس دنیا میں سدا نہیں رہنا، یہ چل سو چل کی دنیا ہے۔ آج مجھے نا صبح میاں صاحب نے فون کیا، ہمارے جو امام صاحب ہیں، کہ ادھر حاجی ذوالفقار صاحب ان کا ختم ہے، جمعہ ٹائم یہ ہم نے دعا مانگنی ہے۔ تو میں آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کر دوں کہ یار جو اس طرح کا اہتمام ہے نا دعا کا، دعائے مغفرت کا، اس کو جمعے کے ٹائم پہ کر لیا کریں، یہ بڑا زبردست طریقہ ہے۔ ایک تو سب باوضو نمازی ذکر کر کے سجدہ کر کے مغفرت کی دعا کریں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ لیکن جو میں نے بات کرنی تھی، جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ ان کا ختم شریف ہے، تو یقین کر دیں کہ مجھے نا ہمارا سب کے بیلی تھا بابا دتا، تو مجھے نا بابا اللہ دتا یاد آ گیا۔
میں نے کہا وہ دیکھو وہ ہمارا بابا چلا گیا، پھر ان کا بیٹا حاجی ذوالفقار، یہ اسی طرح فصل کٹ رہی ہے، یہ چل سو چل کی دنیا ہے، ہم نے بھی نہیں رہنا، لیکن جو ہم یہاں پہ بو کے جائیں گے نا، اگر صدقہ جاریہ ہوگا تو ثواب ہمیشہ ملے گا، گناہ جاریہ ہوگا تو گناہ ہمیشہ ملے گا۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے درجے بلند کرنے ہیں یا جہنم میں نیچے سے نیچے جانا ہے۔